باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کا نورانی مہینہ اور 13 تاریخ علی ابن ابو طالب کی ولادت کعبے میں اور اللہ کے گھر میں ہوئی، اور اللہ نے پیغام بھیجا کہ اے مسلمانوں، دیکھو علی کی ولادت کعبے میں ہم نے کی ہے، اپنے گھر میں کی ہے، تو یہ گھر ہمارا ہے، اور جب ہمارے گھر میں کوئی پیدا ہوگا ہم اسے بھیجیں گے تو وہ بھی ہمارا ہوگا۔ اور علی مرتضیٰ نے 2 ٹکڑے کیے، اور جو وہاں پر صنم بنے ہوئے تھے لوگوں کے، جنہیں لوگ اپنا خدا مان رہے تھے، علی مرتضیٰ نے انہیں توڑا اور دکھلایا کہ یہ ہے علی ابن ابو طالب کا بچپنا۔ اللہ نے، آپ نے تلاوت قرآن کری، کوئی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں اس تلاوت قرآن کی آواز نہ پہنچی ہوگی۔ تو اللہ نے ہمیں علی مرتضیٰ اسی لیے دیے کہ بعد رسول تربیت آل محمد اور اہل بیت کی تربیت پر ہمیں چلنا ہے، اور یہی راستہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ مگر آج لوگ کہتے ہیں کہ پریشان ہیں، تو اس کی پریشانی اسی لیے ہے کہ تم نے اللہ، اللہ کے رسول اور علی مرتضیٰ اور اہل بیت کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ حالات اتنے خراب دکھائی دیتے ہیں کہ گروپوں کو جیسے ہی کھولا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو منقبتیں علی مرتضیٰ کی نہ جانے کیا کیا جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس میں بج رہا ہے۔ ذاکر اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ یہ کیک پہ ہی کیوں نظر دے رہے ہیں جب ایک ہمارے ہاں 1400 سال سے اس چیز کو اللہ اور مولا نے اور ہمارے رہبروں نے بتلایا کہ آپ اس طریقے سے نظر دیجئے۔ نظر کا بھی اہتمام لوگ کرتے ہیں، مگر یہ کون لوگ ہیں جو الگ انداز میں ولادت علی مرتضیٰ اس زمانے کو دکھلا رہے ہیں؟ ضروری ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں اور روکیں، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اپنے محلے آس پڑوس میں اگر اس کی نظر نہ رکھی تو یاد رکھو علی کے چاہنے والے جب بھی ہوں گے، اللہ کے چاہنے والے جب بھی ہوں گے، رسول کے چاہنے والے جب بھی ہوں گے، مگر ان لوگوں کی پہچان اللہ، اللہ کے رسول، اہل بیت یا قرآن کے ساتھ نہ ہوگی۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ علی مرتضیٰ نے اپنے دور میں جب آپ مدینے میں خلیفہ بنے اور صبر کیا، بعد رسول لوگوں نے علی مرتضیٰ کو اس تخت پر نہ بٹھایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ علی مرتضیٰ اللہ کے گھر ان کی ولادت ہوئی، اور بعد رسول بس یہی راستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، اور پیغمبر اسلام نے غدیر کا میدان ہو یا خیبر کی جنگ ہو، خندق کی جنگ ہو
یا خطبہ جناب امام حسین علیہ السلام کو گود میں لینا اور خطبے کو روک دینا، دوش رسول پر حسن مصطفیٰ علی مرتضیٰ کے بیٹے حسین ابن علی ہوں، فاطمہ زہرا کے لخت جگر، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو پیغمبر اسلام نے ان مسلمانوں کو نہ بتلائی ہو کہ میرے بعد اگر کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو یہ ایک خاموش قرآن اور ایک بولتا قرآن، اہل بیت اور قرآن، اس سے راستہ جیسے ہی تمہارا ہٹتا ہے پھر تم کتنا ہی چلاتے رہو اللہ ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے، اللہ تمہارا نہیں ہے، تم اللہ کے راستے پہ نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ بجائے رہبروں اور دین کی تعلیم اور انسانیت کی تعلیم دینے والے لوگوں کی طرف جو مجمع ہونا چاہیے تھا، آج اللہ کے چاہنے والے اس آدمی کے ساتھ نظر آئے جس کا وجود اللہ نے اور دین نے اور مسلمان نے بالکل ختم کر رکھا ہے کہ اس کا پیسہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کی کوئی چیز اس کے کام نہیں آنی، کیونکہ یہ سارے کام دین کے خلاف کر رہا ہے۔ اور بہت بڑا مجمع اسی کی بات کرنے لگا۔ یہ آپ لوگوں کی یہی کمی ہے کہ جو یہ سنگیر آپ کو بہت پسند آ رہا ہے، یہ کیک کاٹ کر عجیب عجیب طریقے سے آپ امیر المومنین کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، جبکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو ایک دسترخوان جس پہ آپ کی جو بھی کوشش ہو اس پر وہ شے رکھیں اور امیر المومنین کی نیاز دلائیں اور لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ ہے اس کا طریقہ۔ اگر آپ اس سے اب بھٹکے اور اس چیزوں کو نہ سمجھا تو یاد رکھو اللہ کے رسول، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا علیہ السلام، حسن، حسین اور اہل بیت کے چاہنے والے جب بھی رہیں گے، مگر یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ اور دین اور اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کم سے کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے اوپر سے پریشانیاں اور ذلتیں دور کرنی ہے تو ہمیں ان کاموں کو روکنا ہوگا، اس کی پوری طریقے سے مذمت کرنی ہوگی، اپنا ہو یا غیر، اس سے کہنا ہوگا کہ ہم تجھ سے نہیں ملیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ 12ویں امام علیہ السلام ابھی غیب میں ہیں اور ان کے نوکر دنیا میں یہ چیز دکھلا رہے ہیں کہ ہم ایک ہی جگہ بیٹھ کر اپنے پیغام بھیجتے ہیں اور ان کے چاہنے والوں کی رہبروں کے کوئی کمی نہیں ہے، وہ خامنہئی صاحب ہوں، سستانی صاحب ہوں یا خمینی صاحب ہوں یا جتنے آیت اللہ ہیں، جتنے فضیلت آل محمد بیان کرتے ہیں ہمارے ذاکر، وہ بھی رہبر ہیں۔ اور کسی کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ اپنے گھر رہبر نہیں بنا سکتے۔ سوچو آج آپ کے پاس اگر ایک بستی میں چلا جائے اور ایک ہی کنبے سے یہ پوچھا جائے تمہارے پاس کوئی تمہارے درمیان رہبر ہے، یا میں یوں کہہ دوں کوئی مکھیا ہے تمہارے کو چلانے والا، 10 آدمیوں کے پاس ایک نہیں ملے گا۔ سب الگ الگ دبکے ہونا یہ چاہیے، جیسے باپ ہوتا ہے نا گھر کا رہبر اور مکھیا ہی تو ہوتا ہے وہ بھی، اسی طریقے سے آپ اپنے کنبے کا، اپنے پڑوس کا، اپنی بستی کا، اپنے شہر کا کتنا ہی بڑے آپ رہبر بن سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کی شرطیں ہیں کہ بچپنے سے ہی آپ کو کس انداز میں دنیا میں جینا پڑے گا، دین کی تربیت پہ جینا پڑے گا۔
اپنا اور پرایا اس میں نہیں دیکھنا پڑے گا، بلکہ جو حق ہے اس سے ہٹنا نہیں پڑے گا۔ بنا کے دیکھیے آپ گھر میں بچے کو تربیت دے کے دیکھیے، ایسا نہیں ہے، زمانہ اسے سلام کرے گا اور اس کی طرف بڑھے گا، اور ایک مضبوطی ملے گی، کیونکہ جب وہ حق اور ایمانداری پہ چلے گا ہر انسان اس کی طرف بڑھے گا اور اس کا مانے گا کہنا، اور اس سے مشورے بھی لے گا اور اس کی ہر چیز کو سمجھے گا۔ آج آپ کے اندر برائیوں کا جو بھنڈار ہے، غیبت کا، جو آج آپ اپنی دولت کو صحیح بھی کسی طریقے سے، بہت لوگ ہیں جو استعمال نہیں کر پا رہے عبادت میں، مجلسوں میں، محفلوں میں، کیسے غریبوں کو پہنچانا ہے، ہر طریقے سے فیل نظر آ رہے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ جو رہبر بیٹھے ہیں، بہت لوگ ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ کر اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ظالم کی مذمت کرو، مظلوم کا ساتھ دو، یہی اللہ چاہتا ہے تم سے۔ مگر آپ لوگ تو خود اپنے کنبے میں ایک رہبر وہ نہیں بنا پا رہے جو آپ کے کنبے کو محبت اور اس کے بیلنس کو بنا سکے، اس میں جتنی بھی اندرونی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو روک سکے اور لوگ اس کی بات کو سمجھ سکیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اس نورانی مہینے کی بھی، اور اس 13 تاریخ علی ابن ابو طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کو ایک عظیم شخصیت اللہ نے بخشی، علی مرتضیٰ، کہ یہ وہ علی مرتضیٰ ہیں کہ میری ہر شے جتنی بھی میں نے بنائی ہے اس ہر شے کا علم علی ابن ابو طالب کے پاس ہے، اور بعد رسول جو مسلمان علی ابن ابو طالب کی تربیت پر نہ چلا تو یہ بات وہ سوچ لے کہ وہ اللہ اللہ کتنا چلائے، اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ میں نے بالکل صاف لفظوں میں بتلا دیا ہے کہ میرے بعد میرے نبی، میرا رسول، اور میرے رسول کے بعد علی مرتضیٰ اہل بیت اور قرآن، اس سے ہٹو گے تو نہ تم اللہ والے ہو، اور میں نے تمہارا انتظام رکھا ہے کہ تمہاری قبر میں اندھیرا رہے گا اور وہیں سے تمہیں اذیتیں پہنچانی شروع کی جائیں گی اور سزائیں دینی شروع کی جائیں گی، اور جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اگر اس راستے سے ہٹتے ہو۔